بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور بھارت کا دارالحکومت دلی دھماکوں سے گونج اٹھا، متعدد افراد ہلاک، الزام کس پہ لگا، نشانہ کون بنا؟ وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ، 5 حملہ آور مارے گئے اور 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور۔ بینیفیشری کون ہے؟ ایک سینیٹر مستعفی، دوسرا نکال دیا گیا اور 3 سینیٹر غائب، تو سو موٹو کا طریقہ کار بدل دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے کچھ ججز استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جسٹس منصور نے چیف جسٹس کو خط کیوں لکھا اور آئینی عدالت کے ممکنہ جج کون ہوں گے؟ کچھ نام سامنے آ گئے ہیں۔ معروف قومی کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ میں بی بی سی کی نیوز ٹیم فارغ کر دی گئی۔ سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ تحریک تحفظ عمران تو نہ چیخے سنائی دی، نہ کہیں بھنگڑے یا لڈیاں، تو اپوزیشن کی تحریک بلکہ حشر نشر ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی، جہاں پر پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ کل یہ خبر آئی کہ بھارتی گجرات سے 3 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ پاکستان کے جاسوس تھے، دہشت گرد تھے۔ آج نئی دہلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب خوفناک دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اور ساری کہانی یہ کہ آج بھارتی صوبہ بہار میں 122 نشستوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ تو عین اس لمحے جب انڈیا میں انتخابی مارکا ہے، اس سے ایک روز پہلے بھارت کے دارالحکومت میں دھماکہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو بھارت کے دارالحکومت دہلی میں لال قلعے کے سامنے اچانک دھماکے ہوئے، جس سے کئی کاریں تباہ ہو گئیں اور وہاں پر موجود 8 سے 10 افراد موقع پہ ہلاک ہو گئے، متعدد افراد زخمی ہیں۔ 20 منٹ کے بعد ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر دہشت گردی کا ایک اور آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو اب یہ دھماکہ پاکستان نے کرایا یا یہ بھارت کا کوئی فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیونکہ بہار میں الیکشن کے حوالے سے یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ انڈیا کوئی نہ کوئی ایسا وینچر کر سکتا ہے جس سے ووٹر کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان ان کے اوپر حملے کر رہا ہے اور پاکستان سے بچنے کے لیے بی جے پی کے ووٹ ڈالے جائیں۔ ڈی ڈی ایس پی آر نے بھی چند دن پہلے یہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ انڈیا کیا کرنے والا ہے۔ اب دھماکے لال قلعہ میں ہوئے، الزام پاکستان پر لگا اور پورے انڈیا میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ چپا چپا پہ خبر پہنچ گئی کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ دہلی میں کسی سی این جی سلنڈر کے پھٹنے سے دھماکے ہوئے اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کو آر ڈی ایکس کا دھماکہ کہا گیا، اور پہلے کہا گیا کہ یہ 8 کلو ہے، پھر کہا گیا 10 کلو، پھر کہا گیا کم از کم 12 کلو۔ تو دہلی پولیس کے مطابق یہ ایک سی این جی سلنڈر پھٹا ہے گاڑی میں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ فالس فلیگ آپریشن چند منٹوں کے اندر ہی زبردست ہو گیا۔ بہت کوشش کی بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی، لیکن کھودا پہاڑ نکلی چویا، اور یہ ایک سی این جی دھماکہ تھا جس پر افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں، جہاں پر دہشت گردوں نے کیڈٹ کالج کو نشانہ بنایا اور خود کش حملہ آوروں نے کالج کے مرکزی گیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ وہاں چوکی میں موجود اہلکاروں کو نشانہ بنایا، ان میں سے بہت سے لوگ موقع پر زخمی ہوئے، لیکن فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو عمارت کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ 9 سول لوگ معمولی زخمی ہیں اور علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دہشت گرد آرمی پبلک سکول جیسا کوئی سانحہ کرنا چاہتے تھے، اسے دہرانا چاہتے تھے، لیکن پاک فوج کے بہادر جوانوں نے ان کی یہ سازش اور یہ کوشش ناکام بنا دی ہے۔ کالج اور گردنواہ کے علاقوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن خراسان گروپ جو کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے الگ کوئی دہشت گرد گروپ کہلاتا ہے، وہ بھی فطرت الخوارج میں شمار ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ کہ انہوں نے یہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں انہوں نے سیکورٹی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کے دعوے کے مطابق اس حملے میں 4 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، لیکن پاک فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ اس حملے میں کوئی جوان شہادت کے رتبے پر فائز ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ زخمی ہیں۔
اس سے چند ہی گھنٹے پہلے پاک فوج نے شمالی وزیرستان اور درہ اعظم خیل میں ایک آپریشن کیا اور اس میں 2 الگ الگ مقامات پر 20 شدت پسندوں کو مار دیا۔ پہلا آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر کیا گیا۔ اس میں 8 شدت پسند یا خارجین کو جہنم حاصل کیا گیا، جبکہ دوسرے حملے میں 12 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور ناخوشگوار واقعہ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ ہے۔ دیر لوئر میں ان کا ایک آبائی گھر ہے جسے وہ حجرہ قرار دیتے ہیں۔ حملہ آوروں نے ان کے گھر کے مین گیٹ، کھڑکیوں اور گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ نسیم شاہ جو ہے وہ آج کل لاہور میں ہے، جہاں پر وہ اکیڈمی میں اگلے ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق پولیس نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہے جنہوں نے نسیم شاہ کو یا ان کی فیملی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے بالا سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ اب یہ ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اور غالب امکان یہ کہ آج قومی اسمبلی میں بھی یہ ترمیم بھاری اکثریت سے منظور ہو جائے گی۔ سینٹ میں اس کی حمایت میں 64 ووٹ آئے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا اور اپوزیشن نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن حکومت کے پاس نمبر گیم پورا نہیں تھا۔ ایک روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا حکومت کے پاس 63 ووٹ ہیں، ان میں سے 1 ووٹ اور کم اس وقت ہو گیا جب سینیٹر عرفان صدیقی شدید علالت کے باعث ICU میں داخل ہو گئے اور یہ ووٹ 62 رہ گئے۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور JUI اسلام کے سینیٹر احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔ تو یہ کوائٹ سرپرائزنگ تھا کہ 2 سینیٹر جن کا تعلق حکومتی کیمپ سے نہیں ہے اور یہ اس ترمیم کی حمایت بھی نہیں کر رہے، انہوں نے اس ترمیم کے حق میں یہ کہہ کر ووٹ دیے کہ چونکہ اس ترمیم کا تعلق آرمی چیف کے عہدے کو، جو کہ فیلڈ مارشل کا ایک آزادی عہدہ ہے، اس کو آئینی تحفظ دینا ہے، تو اس لیے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کے لیے تو سرپرائزنگ تھا ہی کہ ان کے کیمپوں سے کسی شخص نے اٹھ کر ووٹ ڈال دیا، اور پھر سیف اللہ ابڑو نے پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کہا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو ان کے گھر کے 8-10 لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن پارٹی نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ غم و غصے کا شکار تھے کہ کسی مناسب وقت پر وہ پارٹی کو اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گے، تو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے بعد فوری طور پر ریزائن کر دیا۔ دوسرے تھے سینیٹر احمد خان خلجی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور یہ ایک ممتاز خاندان ہے، کاروباری خاندان ہے، بڑی کمپنی ہے ان کی، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے بہت سے کام کیے ہیں۔ انہوں نے ووٹ ڈالا ترمیم کے حق میں، تو JUI فے نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا، تو ایک سینیٹر مستعفی ہو گیا، دوسرا فارغ ہو گیا۔ تیسرا تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 3 سینیٹر غائب ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، جن میں سینیٹر فیصل سلیم شامل ہے۔ ویسے سینیٹر فیصل سلیم 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی غائب پائے گئے تھے، اور بعض رائے کہہ رہے ہیں حکومت کے کچھ سینیٹر بھی دائیں بائیں ہو گئے ہیں، ابھی اس کی مکمل ڈیٹیل سامنے نہیں آئی۔ تو یہ کارروائی تھی جس میں حکومت نے مخالف کیمپ سے 2 ووٹ توڑ کر اس ترمیم کو منظور کرا لیا، تو اس پر حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب رہی۔ اب اس میں جو ترمیم ہو چکی ہے، پہلے یہ 49 شقیں تھی جو تبدیل کی جا رہی تھی، اب اس کی تعداد بڑھ کر 58 ہو گئی ہے، کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، کچھ چیزیں ریموو کی گئی ہیں۔ تو جلدی سے اس کا ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ آئینی ترمیم جو منظور ہوئی ہے اس کے مطابق صدر کے خلاف تا حیات اور گورنر کے خلاف جب تک وہ گورنر ہے کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسرا، صدر کو تا حیات اور گورنر کے خلاف جب تک وہ گورنر ہے گرفتاری کا آرڈر جاری نہیں ہوگا۔ صدر پر استثناء تا عمر کے لیے ہے، لیکن اگر صدارتی مدت کے بعد وہ کسی پبلک آفس کے عہدیدار بن جائیں تو ان کی یہ امیونٹی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ترمیم کی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں صوبوں سے برابر ججز لیے جائیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم از کم 1 جج ہوگا۔ پہلے اسلام آباد سے زیادہ ججز لینے کی تجویز تھی، تو اب یہ کہا گیا کہ اسلام آباد سے ججز کی تعداد صوبوں کے ججز سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ ترمیم ہے۔ پھر سو موٹو نوٹس جو ختم کر دیا گیا تھا، اب
اس کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ آئینی عدالت تب از خود نوٹس لے گی جب کوئی اس کے لیے درخواست دے گا، تو سو موٹو کا طریقہ کار بدل دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی۔ اگر جج ٹرانسفر سے انکار کر دے تو پہلے یہ تھا کہ اس کو فارغ کر دیا جائے، اب یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اس کا ریفرنس بھیجا جائے گا، فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، جج کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ٹرانسفر سے انکار کی وجوہات بیان کرے۔ اب یہ موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بینیفیشری کون ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو ہوا ہے؟ اگر سیاستدانوں کو ہوا تو کن جماعتوں کو ہوا ہے، کن کو فائدہ ہوا ہے، کن کو نقصان ہوا ہے، سیاستدانوں کے علاوہ کس کو فائدہ ہوا ہے؟ تو 3 مین آسپیکٹس ہیں، 3 فریق ہیں اس پوری آئینی ترمیم کی۔ ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، فوج، جس کی چین آف کمانڈ میں تبدیلی ہوئی ہے، دوسری عدلیہ ہے، اس کی بھی چین آف کمانڈ میں تبدیلی ہے، اور تیسری صدر کو تاحیات کمیونٹی ہے، یعنی ایگزیکٹو کی جو پوسٹ ہے، چونکہ صدر بھی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ تو اب باقی رہ گی سیاسی جماعتیں۔ مسلم لیگ نون، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ وزیر اعظم کو استثناء مل رہا تھا جو ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا، وہ انہوں نے لیا نہیں۔ کوئی ایسی ترمیم ایسی نہیں ہے جس سے مسلم لیگ نون کو بحیثیت جماعت فائدہ ہو رہا ہو۔ دیکھیں آج مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، کل کو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں اگر یہ اقتدار میں نہیں رہتے تو جو جماعت آئے گی وہ ان تمام ترمیم کا فائدہ اٹھائے گی۔ تو مسلم لیگ نون نے کوئی ایسی ترمیم نہیں کی کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی وہ اس کی بینیفیشری ہو۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پیپل پارٹی کو ضرور فائدہ ہوا کہ زرداری صاحب صدر کے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد عدالتوں کی کارروائیوں سے بچ جائیں گے۔ زرداری صاحب پہ ماضی میں بہت سے کیسز چلے کرپشن کے، اور اب بھی شاید کیسز ان کے کچھ عدالتوں میں موجود ہیں، لیکن زرداری صاحب اگر یہاں سے بچ گئے تو ایک عدالت اللہ کی تو ہے، اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو ان کی پکڑ وہاں پہ ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں، جو اپنے ملک کو سرو کر کے جاتے ہیں، ان کی اس لائف کے بعد، اس سروس کے بعد ایک عزت، ایک مقام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں اتفاق سے نہیں ہے یا بدقسمتی سے نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر تو اس کے حق میں ہوں کہ ان کو عزت ملنی چاہیے، لیکن میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کے خلاف وہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ جو صدر کو استثناء ہے، اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، اور مفتی تقی عثمانی نے بھی اس کو غیر شرعی قرار دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ عوام کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو صدر جو ہے وہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے، وہ اس ملک کے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہے، لیکن وہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو حکومت چلا رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری، تو پرائم منسٹر تو ابھی بھی جواب دہ ہے۔ پرائم منسٹر کو جنہوں نے استثناء سے بچانے کی کوشش کی، اس کو پرائم منسٹر نے رد کر دیا۔ پھر ایسے پرائم منسٹر کو تو وہ کہتے ہیں نا، ان کے تو صدقے واری جانا چاہیے کہ جنہوں نے ایک ایسا کام ہونے سے روک دیا۔ آج اگر شہباز شریف اس کا فائدہ لے لیتے تو ان کے بعد جو لوگ آتے وہ پھر جو مرضی کرتے اور اس کا فائدہ لیتے۔ تو یہ ایک بڑا ہی زبردست کام ہوا ہے مسلم لیگ نون نے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ بحث ہو سکتی تھی، اس سے انہوں نے خود کو بچا لیا۔ اب ایک بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں، سیاستدانوں کو 2 ہی طاقتیں گھر بھیج سکتی ہیں۔ عوام الیکشن میں انہیں منتخب کر دیتے ہیں، یا وہ کسی طاقت کے ذریعے برسر اقتدار آتے ہیں، تو اس کے بعد 2 ہی طریقے ہیں ان کو گھر بھیجنے کے، یا ان کو عدلیہ گھر بھیج سکتی ہے یا فوج گھر بھیج سکتی ہے۔ فوج کی اگر کسی سے بگڑ جائے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے تو وہ مارشل لا لگا دیتی ہے، یا پھر عدلیہ کے ذریعے گھر بھیج دیتی ہے، اور اگر فوج ناراض نہ ہو اور عدلیہ ناراض ہو جائے تو وہ بھی اسی قسم کی حرکت کرتی ہے۔ اس مرتبہ حکومت اور فوج کے تعلقات کافی بہتر ہیں، اور سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے فوج فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کی میجر سٹیک ہولڈر بنی ہوئی ہے۔ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ جو کہتے ہیں نا ہائیبرڈ رجیم ہے، تو یہ درست ہے، فوج اس وقت میجر سٹیک ہولڈر ہے، ان سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ جو انہیں ہمیشہ یہ وہم رہتا تھا، یہ خدشہ رہتا تھا، اور جس کی بنیاد پہ فائلیں بنتی تھیں، پھر وہ فائلیں صحافیوں کو دی جاتی تھیں، آج وہ صحافی فائلیں جن کو ملی تھی معافیاں مانگ رہے ہیں، تو وہ فائلیں اب نہیں بن رہی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے۔ پہلے تو سنی سنائی باتوں پہ تھا کہ نواز شریف کے انڈیا میں ملے ہیں اور فلاں کی ملوں میں راک ایجنٹ کام کرتے ہیں، اور کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ سیاستدان ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے۔
اب ایسا نہیں ہے، اب انہیں پتہ ہے کہاں پہ کیا چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو چپے چپے کی خبر ہے۔ رہ گئی جوڈیشری، تو جوڈیشل کو سے بچنے کے لیے یہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ چند ماہ پہلے بہت قریب تھا، جوڈیشری حکومت کو گھر بھیجنے والی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے، اور اس کے لیے بھی جوڈیشری سمجھتی ہے کہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ پولیٹیکل فورسز کا ساتھ دیا۔ اب حکومت کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکومت کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ حکومت نے وہ سیفٹی میئر لیے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی آدمی سمندر میں اگر آپ کودیں گے تو آپ اپنے سیفٹی میئر لے کے کودیں گے، آپ لائف جیکٹ لیں گے، آپ کوئی اور سیفٹی میئر اپنے لیے گوگلز پہن لیں گے، آکسیجن سلنڈر ساتھ لے لیں گے، کیونکہ سمندر ہے۔ تو اسی طرح سیاستدان بھی اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات انہیں کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ سوائے گورننس اور پرفارمنس کے اور بھی بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو حکومت نے وہ سیفٹی میئر لے لیے ہیں، وہ اقدامات کر لیے کہ ان کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر سکے اور انہیں بے فکری رہے، اور اس بے فکری سے یہ اگلے 2-3 سال پرفارمنس کر سکیں۔ تو پرفارمنس کے لیے آزادی جو چاہیے وہ اب میسر آ سکتی ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے اگلے الیکشن میں، اور سیاسی جماعتوں کو بالآخر عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کچھ ایسا ہونا ضروری ہے کہ جب لوگ عوام کے پاس جائیں تو عوام کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے حکومت میں ہمیں کچھ دیا، یا یہ آئندہ حکومت میں آئیں گے تو کچھ دیں گے۔ تو میرا خیال ہے اس ترمیم کے بعد حکومت کو کافی وقت مل جائے گا کہ وہ اگلے چند ماہ میں جو میجر ایشو ہے، مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس پر قابو پا سکے اور لوگوں کی ذرائع آمدن بڑھا سکے، کچھ انہیں ریلیف دے سکے، تو ان کو عوام کا اعتماد میسر آ سکتا ہے۔ اس وقت تو حکومت ڈیفیسٹ میں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں، اور پنجاب میں انہوں نے بہت گرو کیا ہے، گین کیا ہے، تیزی سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے، لیکن بہت سارا خسارہ ایسا ہے جسے کم کرنا باقی ہے۔ تو اس ترمیم کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب سواری اپنے سامان کی حفاظت نہیں کرتی پھرے گی، بلکہ بے فکری سے وہ سفر طے کر سکے گی جو انہیں منزل کے قریب لے جائے گا۔ تو اس ترمیم کے حوالے سے بعض لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ترمیم عدلیہ کے حوالے سے ہے، میجر تو یہی ہے نا۔ دیکھیں، آرمی چیف کو تو فیلڈ مارشل کا عہدہ مل گیا، ان کو چین آف کمانڈ میں سپریم کمانڈر کا عہدہ مل گیا، نیوی اور فضائیہ ان کے انڈر آ گئے، ان کو بھی اعلیٰ عہدے دے دیے کہ ان کے سربراہان کو بھی 27 نومبر کو یہ سارا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ عدلیہ میں کیا ہوا؟ عدلیہ میں ایک آئینی عدالت بن گئی ہے، اور سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ ہم صرف ڈمی ہو گئے ہیں، تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ والے استعفیٰ دے دیں گے۔ جسٹس منصور نے ایک خط لکھا ہے جسٹس یحییٰ فریدی کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور یہ بتائیں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور نے جسٹس یحییٰ کو لکھا کہ آپ ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، گارڈین بھی ہیں، تو یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں سیاست ہے، کبھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی لیڈری دکھاتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ آئینی عدالتوں کے ججوں سے مشاورت کی جائے، تو اگر مشاورت کر کے عدلیہ میں ترامیم کی جائیں تو پھر عدلیہ تو سیٹ پیٹرن میں آ جائے گی، یعنی جو چیف جسٹس چاہے گا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو طے کرے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں تو پری پلان ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اور پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اگر انہیں اس پہ کوئی اعتراض ہے تو ایک درخواست لگائیں اور اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں، آئینی عدالت بھی کر سکتی ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ جج ناراض ہو گئے ہیں، یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، تو کوئی جج استعفیٰ نہیں دے گا۔ یہ جج جو ہے وہ ضرورت مند ہے۔ آپ دیکھیں 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم آئی تھی، اور ایک بڑا فیصلہ بھی آیا تھا مخصوص نشستوں والا، کیا اس وقت کسی جج نے کوئی استعفیٰ دیا؟ پھر انہوں نے ایک ایشو کریٹ کیا تھا کہ ان کو ایجنسیاں دھمکیاں دیتی ہیں، خط لکھے گئے، کیا اس وقت کسی جج نے کوئی استعفیٰ دیا؟ جن ججوں نے یہ دہائی دی کہ ہماری فیملی کے لوگ اغوا کر لیے گئے اور ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ریزائن دے کے گھر نہیں گئے، تو کسی ایک جج نے بھی اس بات پر ریزائن نہیں دیا۔ ان کو کوئی جوش آ گیا، کوئی، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا غیرت کا، ماں سوائے ایک جج کے جسٹس اعجاز الاحسن، جنہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حکومت بدل گئی ہے، تو اب ان کے خلاف ریفرنس آئے گا اور ان کو
کسی اور طریقے سے گھر بھیجا جائے گا، تو وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے۔ تو اب جسٹس منصور کا خط جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پڑنا، اور کوئی جج استعفیٰ نہیں دینے والا۔ اب جو آئینی عدالت بن گئی ہے، اس عدالت کے ممکنہ ججوں کے نام بھی سامنے آ گئے، کیونکہ حکومت اس پہ مشاورت کر رہی ہے۔ جسٹس امین الدین تو جو اس وقت سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں ڈیسائیڈ ہے کہ ان کو دوبارہ چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جسٹس سید حسن رضا رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریچ کے نام بھی ابتدائی طور پر لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ 7 ممکنہ جج ہے، 7 رکنی عدالت ہوگی جس کے ججوں کو آلموسٹ فائنل کر لیا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ سمجھ رہے کہ عدلیہ میں تبدیلیوں سے عدالتی نظام پر کوئی پریشر آئے گا، تو یہ وہ نظام ہے جو کہ آلریڈی آخری سانس لے رہا ہے۔ اگر اس تبدیلی کے بعد یہ نظام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ رسک ضرور لینا چاہیے، اور آئینی معاملات کو عدالتوں سے الگ رکھنے سے سول مقدمات کے فیصلے جلد ہو سکتے ہیں۔ ہزاروں مقدمات ہیں جو کورٹوں میں پڑے ہیں، اور جج جو ہے وہ سیاسی مقدمات میں حصہ لے کے مزے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جسٹس منصور کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا اور وہاں پہ وہ اس کے اوپر خاصی مزاحیہ انداز میں جملے کستے ہوئے پائے گئے۔ اگلی خبر یہ کہ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹیم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبورا ٹرنس کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، بی بی سی پینوراما نے، اور اس حوالے سے انہیں تنقید کا سامنا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی پرانی تقریر تھی جس کو ایڈٹ کر کے ناظرین کو دکھائی گئی، تو اس پر بی بی سی کو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے خاصے پریشر کا سامنا تھا۔ ٹیم ڈیوی بی بی سی کے ڈی جی کے عہدے پر 5 سال سے فائز سے، جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ بی بی سی کوئی تعصب برتتا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بی بی سی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ تو بی بی سی نے اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو فارغ کر دیا، یا ان سے کہا گیا ہوگا کہ آپ استعفے دے دیں، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ کچھ لوگوں نے ٹرمپ کی تقریر میں گڑبڑ کی ہے جس کا ٹرمپ کو بڑا برا لگا ہے۔ تو بی بی سی کی جو نیوز ٹیم ہے وہ ٹرمپ کے غصے اور رد عمل کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس چل رہا ہے، ایف آئی اے نے کیس کر رکھا ہے، تو وہ کیس میں پیش نہیں ہوئی تو عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے خلاف کیس کی سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اب سردار تنویر الیاس وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور آج کل پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ اگلی خبر جناب تحریک تحفظ عمران، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہلاتی ہے۔ کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج سے تحریک شروع، اور رات کو ہم باہر نکلیں گے اور اتنی چیخیں ماریں گے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، ہم پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال پر کوئی باہر نکلتا ہوا نظر آیا، نہ کسی سڑک پر کوئی احتجاج کرتا ہوا نظر آیا۔ تو اب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس بنیاد پہ یہ تحریکیں چلانے کے دعوے کرتے ہیں، اور کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ عوام نے ان کی بات سنی اور کسی اور کی بات نہیں سنی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو احتجاج اور سیاسی جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کر رہی تھی، اس کا اعلان تو ہو گیا، لیکن دور دور تک اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو جیسی کوکو پہلے تھی ویسی کوکو آج بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ تحریک بھی شروع ہونے سے پہلے ہی بڑھ گئی ہے۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم اس ترغیب کو قبول نہیں کرتے، ہم احتجاج کریں گے، اب فرق نہیں پڑتا، جعلی نظام چل رہا ہے، جب تک عوام اٹھ کر سارے نظام کو دفن نہیں کر لیتے، اور اگر عمران خان جیل سے باہر آتے تو بڑی تحریک چل سکتی ہے۔ یعنی گل پھر عمران خان تھے کہ عمران خان جیل تو باہر آئے تو پھر تحریک چلے گی، ادروائز ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ تو یہ جو 27ویں ترمیم سے عدلیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔